حي على الفلاح. کہ عزیز مصر کی بیوی کی جو حرکات و سکنات تھی اور بعد میں جو کچھ ان کی آپسی گفتگو وہاں پر ہوئی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين. صدق الله العظيم. معزز و مکرم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورہ یوسف رکوع نمبر 4 میں نے تبرکاً اس کی پہلی آیت تلاوت کی. انشاءاللہ ان کی اس رکوع کی تمام آیات کو درس میں لانے کی کوشش کی جائے گی اور ان کی تفسیر مختصراً پیش کی جائے گی، ان کی تشریح. تو اس رکوع کی پہلی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس سے پہلے والا رکوع جو تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے اس پورے سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف عزیز مصر کی بیوی نے جو چال چلی تھی اور اس چال میں وہ ناکام ہوئی، اور یوسف علیہ السلام پر اس نے بہتان اور الزام تراشی بھی کی تھی. لیکن اس وقت اللہ تعالی کے حکم سے، مفسرین کے اس میں بہت سارے اقوال ہے کہ ایک شاہد سے مراد کیا ہے جس نے وہاں پر گواہی دی. ایک روایت یہ ہے کہ اس میں ایک چھوٹا بچہ جو تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے قوت گویائی دی اور وہ اپنی زبان سے یہ کہنے لگا کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص جو ہے اگر وہ آگے سے پھٹا ہوا ہے تو جرمبار جو ہے، قصوروار جو ہے یوسف علیہ السلام ہوں گے. اگر ان کی قمیص جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قد من دبر، تو فکذبت وہو من الصادقین، تو یہ جو عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہے. پھر جب دیکھا گیا کہ آپ کی جو ہے فلما رعا قمیصہ قد من دبر، جب ان کی قمیص دیکھی گئی تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو وہاں پر جو ہے اس عورت کی چال اور اس عورت کا فریب جو ہے وہ کھل گیا، اور عزیز مصر کی زبانی یہ کہلوایا گیا ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا فریب جو ہے بہت بڑا ہے. تو پھر اسے کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام سے تم معافی مانگو، تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. اب یہ جو معاملہ تھا اس کو دبانے کی کوشش کی گئی کہ کہیں یہ بات جو ہے باہر نہ پھیل جائے، کیونکہ عزیز مصر جو تھا وہ وزیر تھا یا شاہی فوج کا افسر تھا. مختلف روایات ہیں، مطلب مصر میں ایک رئیس آدمی کی حیثیت سے تھا اور ایک اعلیٰ افسر کی حیثیت سے تھا یا ایک وزیر کی حیثیت سے تھا، کافی رئیس آدمی تھا. تو اس نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے وہی وہ معاملہ جو ہے رفع دفع کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی طرح سے راز جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا. یہ جو معاملہ وہاں پر ان کے گھر میں پیش آیا تھا، ان کی بیوی کی طرف سے جو چال چلی گئی تھی،
اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف جو اس نے کچھ کیا تھا، یہ سارا معاملہ جو ہے پورے شہر میں پھیل گیا، اور اس شہر کی دارالخلافہ جو اس وقت تھا مصر کا، اس کی جو بڑے بڑے خاندانوں کی خواتین تھی، ان کے ہاں جو ہے یہ چرچا عام ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ اپنے ہی غلام پر عاشق ہوئی ہے۔ تو وہ قال نسوۃ فی المدینۃ، اور کہا شہر کی عورتوں نے، مدینۃ امرأۃ العزیز، کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے تراود، پھسلا رہی ہے، فتاح عن نفسہ، فتح ہوتا اپنے غلام کو، کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر عاشق ہوئی ہے، قد شغفہا، اس کا نفس جو ہے قد شغفہ ہے، اس کے دل میں اس کے غلام کے تئیں جو ہے شغف بڑھ چکا ہے، محبت جو ہے وہ جڑ پکڑ چکی ہے، حبا، اس کی محبت، گویا کہ اس کی محبت جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی شغف اختیار کر چکی ہے، مطلب اس پھرنے کا نام نہیں لے رہی ہے، وہ پلٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے، بلکہ اپنے غلام کے پیچھے پڑے ہوئی ہے۔ انا لنراہا، بے شک ہم اسے دیکھتی ہیں۔ اب یہ خواتین آپس میں باتیں کر رہی ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ پر عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں جو ہے چہمگوئیاں جو ہے وہ شروع ہو رہی ہیں، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ لا نراہا فی ضلال مبین، بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اب وہ یہ کہتی تھی کہ دیکھیے عزیز مصر کی بیوی، اتنے بڑے خاندان کی بیوی، اتنی امیر ترین آدمی کی بیوی، عزیز، تو ان نے لفظ یہاں پر جو ہے امراتی عزیز کا لفظ استعمال کیا ہے، امراۃ العزیز۔ تو مفسرین نے لکھا ہے یہاں پر کہ عزیز کا معنی ہی ہوتا ہے طاقتور، زبردست، جو کوئی اعلیٰ عہدہ رکھتا ہے وہاں پر رکھتا ہے، یا اعلیٰ سطح کا کوئی افسر ہوتا ہے، اس لیے انہیں عزیز یا وزیر کے معنی میں بھی اس کو لایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کرنی شروع کر دی کہ دیکھیے عزیز مصر کی بیوی ایک وزیر کی یا ایک اعلیٰ افسر کی بیوی ہونے کے ناطے کتنی گناہونی حرکت کر رہی ہے کہ اپنے ہی غلام پر فریفتہ ہو چکی ہے۔ تو یہ چہمگوئیاں جو ہے وہ ہر طرف سے ہو رہی تھی۔ فلما سمعت، پھر جب اس نے سنا، عزیز مصر کی بیوی نے اپنے متعلق شہر میں پھیلنے والی چہمگوئیوں کو سنا، بمکرہن، ان کا فریب سنا، ان کا ذکر سنا، ارسلت، تو انہیں دعوت بھیجی، ان کو بلایا، الیہن، ان کی طرف ایک قاصد بھیجا، ایک دائی بھیجا جو انہیں دعوت دے، انوائٹ کرے، گویا کہ ایک انویٹیشن ان تمام خواتین کو بھیج دی، وَأَعْتَدَتْ، اور تیار کی، لہن، ان کے لیے، اور ان کو انوائٹ کرنے کے بعد اس نے ایک مجلس تیار کی جو بڑی سجی ہوئی تھی، لہن، متکئوں، ایک محفل، وآتت، اور دی، کل واحدۃ، ہر ایک کو، منہن، ان میں سے۔ اب جس خاتون نے بھی اس کی دعوت پہ لبیک کہا، انویٹیشن کو قبول کیا، اور وہ جو اس نے گویا کہ ایک مان لیجئے اس نے ایک پارٹی منعقد کی، اس زمانے میں بھی پارٹیز کا رواج تھا، یہاں سے معلوم ہوتا ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بعض مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کی جو حرکات و سکنات تھی اور بعد میں جو کچھ ان کی آپسی گفتگو وہاں پر ہوئی، وہاں سے یہ بات بالکل سامنے نکل کر آ جاتی ہے کہ اس دور کا جو تہذیب یافتہ ملک تھا، وہاں پر بے حیائی اور عریانیت اور فحاشیت کس عروج کو پہنچ چکی تھی، اور جس طرح سے بے حیائی اور عریانیت اور فحاشیت
آج کے دور میں ہے، اسی نوعیت کی بے حیائی اور عریانیت جو ہے اس دور میں بھی موجود تھی۔ وہاں پر بڑی بے باکی تھی، کوئی شرم نہیں تھی، کوئی حیا نہیں تھی، بڑے ہی بے تکلف انداز میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے اپنے غلام کے متعلق وغیرہ۔ اور بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ اپنے غلاموں کو استعمال کرتے تھے ان برے کاموں کے لیے، کیونکہ وہاں پر غلاموں پر ان کے جو ہے ان لمیٹڈ اختیارات ان کو حاصل تھے۔ تو بہرحال تو جو محفل تیار کی گئی اور جو بھی اس محفل میں آئی، اور اس میں سے ہر ایک کو اس نے سکینم ایک چھری دی، ہر ایک کو ایک ایک چھری تھما دی اپنے ہاتھ میں۔ وقالت اخرج علیہن، اور کہا یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تو نکل آ ان کے سامنے۔ اب اس نے پوری مجلس آراستہ کی تھی، گاؤ تکیے والی مجلس جو ہے، اور آثار قدیمہ کی کھدائی سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ مصر میں یہ رواج رہا تھا تکیہ دار مجلسوں کے انعقاد کا، اور آج بھی جو ہے آرکیولوجیکل ایکسکیویشن سے اس قسم کے آثار جو ہے بے شمار وہاں سے دریافت ہو رہے ہیں کہ ان کے جو بڑے بڑے مجلس کھانے ہوا کرتے تھے وہاں پر آج بھی وہ جو ہے وہ تکیہ لگائے ہوئے جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ تو ان نے تکیہ دار مجلس کا انعقاد کیا تھا، اور ہر خاتون کے سامنے کچھ کھانے کے لیے پھل فروٹ رکھ دیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام پردے کے پیچھے موجود تھے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ان نے ضیافت وغیرہ سے وہ فارغ ہو کر لیمبو وغیرہ جو ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لیمو لکھا ہے کہ لیمو وغیرہ جو ہے وہ جسے آپ سلاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس طرح سے جو ہے معاملہ وہاں پر چل رہا تھا، اور اس نیمو کو کاٹنے کے لیے جو ہے، لیمن کو کاٹنے کے لیے انہوں نے وہ چھری جو ہے ان کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ پھل فروٹ جو ہے وہ کھانے کو دیا گیا تھا، بے شمار بہت سارے قسم کے پھل فروٹ ان کو جو ہے پیش کیے گئے تھے۔ بہرحال جو بھی ہوگا، اب ان کے ہاتھ میں ایک ایک چھری موجود تھی، دی گئی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ غلام کی حیثیت سے تھے اور اپنی مالکن کا جو حکم جو ہے وہ اس میں نافرمانی نہیں کر سکتے تھے، تو ان کی مالکن نے انہیں حکم دیا کہ آپ نکل آئیے ان کے سامنے سے، گویا کہ آپ بھی کچھ پیش کریں۔ اب جو بھی کچھ تھا، فلما رأینہ، پھر جب انہوں نے اس کو دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام جب نکل آئے تو انہوں نے جب ان پر ان کی نظر پڑی، اکبرناہ، ان سب پر اس کا رعب جم گیا۔ مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اکبرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی عظمت کا دل پر اس طرح سے غالب ہو جانا کہ اس کا رعب پیدا ہو جائے، جیسے کہ شمس پیر زادہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہاں پر جو ہے جمال یوسف کے ساتھ جلال یوسف بھی سامنے آ گیا، تو یہ جمال اور جلال دونوں مل کر جو ہے ایک عظمت والا رعب ان کے دلوں پر قائم ہوا جو وہاں خواتین موجود تھی، کیونکہ یوسف علیہ السلام جو ہے خوبصورت تو تھے ہی تھے، لیکن ان کی خوبصورتی جو تھی وہ بھی کمال درجے کی تھی۔ انہوں نے ایک نظر اٹھا کر بھی جو ہے اپنی نگاہ وہاں کی طرف نہ کی، انہوں نے اپنی نگاہوں کو بچاتے ہوئے جو بھی کچھ سرو کرنا تھا وہ سرو کر رہے تھے، تو وہ کافی متاثر ہو گئی خواتین کہ یقیناً جو ہے یہ قابل اور یہ جو ہے بارعب شخصیت ہے، پرجلال شخصیت ہے، تو وہ جلال اور رعب جو ہے ان کے دلوں پر چھا گیا۔ اکبر نہ ہو، ان سب پر اس کا رعب چھا گیا۔ وقطعنا، اور انہوں نے کاٹ دیا، ایدیہن، اپنے ہاتھ۔ اب اس میں مفسرین جو ہے اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں کہ اب وہ بے خود ہو گئی، وہ خود سے ہی غافل ہو گئی، وہ اتنی مطلب یوسف علیہ السلام کا جمال اور ان کا جلال جو ہے اس کو آبزرو کرنے کے بعد وہ خود سے بے خود ہو گئی، اور جہاں پر انہوں نے اپنے جو ہے وہ جو انہیں کھانے کے لیے کچھ چیزیں دی گئی تھی، جیسے کہ جو میوہ وغیرہ جو دیا گیا تھا، اس کو کاٹنے کے بدلے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹنے شروع کر دی، کچھ پتہ نہیں ہے۔ مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس میں ایک بڑی وہ ایک تفسیر کیا لکھتے ہیں
کہ دراصل وہ بے خود نہیں ہوئی تھی، وہ ان کی ایک چال تھی. وہ ان کی چال تھی کہ آیت نمبر 50 میں جو ہے اس چال کا وہ کہتے ہیں کہ جو ہے قرائن خود بتاتے ہیں قرآن مجید سے کہ وہ ان کی چال تھی. وَقَطَعْنَا، انہوں نے جو ہے جان بوجھ کر ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے. وہ لکھتے ہیں وہاں پر کیوں کاٹنے شروع کر دیے، وہ اس میں ایک اپنا واقعہ بھی سناتا ہے. گویا کہ انہوں نے اب یوسف علیہ السلام کو رام کرنے کی کوشش کی. وہ خواتین خود فریفتہ ہو گئی یوسف علیہ السلام کی. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اب کسی ایک خاتون کا ہاتھ کٹ گیا تو یوسف علیہ السلام گویا ان کے پاس گئے. انہوں نے لکھا کہ ایسا قیاس ہے ان کا کہ انہوں نے جو ہے پٹی وغیرہ کا انتظام کر لیا ہوگا. اب یوسف علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہو گئے، ایک خاتون کی طرف متوجہ ہو گئے. باقی خواتین بھی اس انتظار میں تھی کہ یوسف علیہ السلام ہماری طرف ایک نگاہ بر کر بھی اٹھاتے تو ہم سے زیادہ کوئی گویا کامیاب تھا ہی نہیں. کیونکہ قرآن مجید کی جو آیات خود بتاتی ہیں کہ ان کی وہ چالیں تھیں. کیونکہ آیت نمبر 50 میں جو ہے ایز پر جو ہے مولانا امین احسن اصلاحی، جب یہ جو زلیخا تھی جس کا نام جو ہے روایت میں زلیخا آتا ہے، اس نے پوچھا ایک قاصد سے جب اس کے پاس آیا کہ ان خواتین کا حال کیا ہے جنہوں نے فریب کیا تھا، جنہوں نے ایک مطلب چال چلی تھی. تو وہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گویا یہ بھی چال تھی. بہرحال واٹ ایور جو بھی تھا، اب دونوں چیزیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. ایک مطلب ان خواتین سے کوئی یہ معاملہ بعید نہیں تھا، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی. کیونکہ اس قسم کی سوسائٹی اور معاشرہ جو ہے اس کا نقشہ کھینچ کے جو ہے سامنے قرآن مجید نے پیش کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے صنفی آزادی کتنی تھی. وہاں پر بے غیرتی انتہا پر تھی. ان کے مرد جانتے تھے کہ کسی مجلس میں وہ جا رہے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ ایک غلام کے جو ہے فریفتہ ہو کر جو ہے وہ مطلب وہ سب کچھ وہ جانتے تھے. جو عزیز مصر بھی جانتا تھا، وہ اپنی خاتون کو سزا بھی دے سکتا تھا، لیکن ایسا کیا نہیں. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں کے مرد جو ہے اس زمانے میں بھی بڑے بے غیرت تھے کہ اپنی خواتین کا حال و احوال جاننے کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لیتے تھے. کیونکہ جس طرح آج کل ویسٹرن کلچر ہے، جو ہے آج کل ویسٹ میں چل رہا ہے، جو ریلیشن شپس کو لیتے ہوئے آزادانہ ریلیشن شپس قائم کی جا رہی ہیں، اسی نوعیت کا ماحول اس وقت بھی وہاں پر موجود تھا. تو مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں ان کی وہ بھی ایک چال تھی. ڈاکٹر اسرار صاحب لکھتے ہیں کہ ان سب نے اب ہاتھ کاٹنا شروع کر دیا. ڈاکٹر اسرار صاحب اور مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی جو ہے رائے جو ہے ایک جیسی ہے، مطلب ایک جیسی ہے. تو انہوں نے اس لیے ہاتھ کاٹا، ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تاکہ یہ ہماری طرف متوجہ ہو. تو امین احسن اصلاحی جو ہے وہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ خواتین جب کسی معاملے میں ہارنے کے قریب ہوتی ہیں، ان کا آخری حربہ جو ہوتا ہے وہ خودکشی ہوتا ہے. اس کا اظہار بھی کرتی ہیں ہم خودکشی کریں گے. اور خودکشی جو ہے وہ لکھتے ہیں اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ممبئی میں ایک دن میں ایک دکان میں بیٹھا ہوا تھا. ایک مانگنے والا اس دکاندار کے پاس آیا اور اسے کہا کہ سیٹھ جی مجھے کچھ دے دیجئے. اب سیٹھ صاحب نے انہیں کوئی آنا 2 آنا دے دیا، لیکن وہ کہتا مجھے 5 روپے دے دیجئے. تو وہ باتوں میں مشغول تھے امین احسن اصلاحی صاحب کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے وہ مانگتا گیا، لیکن جب اس نے کہا کہ میں تب تک یہاں سے جاؤں گا نہیں جب تک مجھے آپ 5 روپے نہیں دیں گے، تو اس نے کیا کیا، اب آخری حربہ، اور سیٹھ صاحب جو ہے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے تھے، اس نے آخری حربہ جو اپنایا، اس نے اپنے ہی جو اس کو لگا ہوا تہبند وغیرہ جو تھا اس نے اس کو آگ لگا دی. اور وہ آگ جو ہے وہ لگ رہی تھی، وہ جل رہا تھا اس کا جو اس نے پہنا ہوا تھا. جب گھٹنوں تک پہنچ گئی، اب سیٹھ صاحب جو ہے ان کی طرف کوئی التفات نہیں کر رہے، تو جب گھٹنوں تک پہنچ گئی تو اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بجھا دیا اور بھاگ گیا. سیٹھ صاحب نے اسے کہا کہ دیکھیے یہ حضرت یہ آتے ہیں اور اس قسم کی حرکات کرتے ہیں تاکہ دوسرے کو متاثر کرنے کے لیے، اس کی توجہ کو اپنے طرف حاصل کرنے کے لیے، ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے. تو امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس وقت یہی کہا کہ یہ عزیز، یہ جو مصر کی خواتین تھی ان کا بھائی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی چال ایسی ہی چلتی تھی. یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں جو کچھ انہوں نے چالیں چلی تھی اور خودکشی کا جو ہے انہوں نے جو ہے
وہ وہاں پر گویا کہ ایک ماحول وہ ان کو خودکشی کے ذریعے سے ان کی توجہ حاصل کرنے کی جو ہے کوشش کی تھی. بہرحال وہ ایک چال تھی، خودکشی تو نہیں تھی، لیکن خودکشی کا گویا کہ معلوم ہوتا تھا کہ خودکشی کرنے والی. تو وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کے طور پر اپنا ہاتھ جو ہے پہلا سٹیپ ہاتھ سے شروع کیا. لیکن اکثر و بیشتر مفسرین جو ہے روایات کو نقل کرتے ہیں کہ یہ معاملہ جو تھا وہ بے خود ہو کر انہوں نے جو اپنے ساتھ کیا ہے. انہیں دونوں چیزیں جو ہے ان دونوں کا احتمال ہے، دونوں ممکن ہو سکتی ہیں. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اور کہنے لگی ہاشا پناہ مانگتی ہیں للہ اللہ کی پناہ، ما ھذا بشر یہ بشر نہیں ہے، یہ آدمی نہیں ہے. اب وہ یوسف علیہ السلام کا جمال جہاں پر دیکھ کر متاثر ہوئی تھی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یوسف علیہ السلام کا کو پوری دنیا کا آدھا حسن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میں معراج پہ گیا اور تیسرے آسمان کے پر پہنچا تو وہاں پر یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور آپ نے یہ ایڈ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کو خوبصورتی اور حسن جو دنیا کا ہے اس کا آدھا حسن و جمال جو ہے وہ عطا کیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، وہ بھی نہایت حسین. اس طرح تو یوں تو سارے پیغمبر حسین اور جمیل اور قد و قامت ان کا بالکل متوازن ہوتا ہے، ان میں کسی قسم کا نقص نہیں ہوتا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام جو ہے حسن و جمال میں جو ہے وہ کافی آگے تھے. اور حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام بھی بہت حسین اور جمیل تھے. اور بعض روایت میں یہ آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہی آدھا حسن جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا. روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں حسین و جمیل ان کی اولاد میں سے کوئی نہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے حسن و جمال میں سے آدھا جو ہے. اب ان حضرت آدم علیہ السلام کے حسن و جمال کی کوئی آیت قرآن مجید میں نہیں ہے، نہ اس طرح سے بعض جو اب یہ روایات جو آئی ہیں یہ کہاں مطلب ایسا مفسرین نے مختلف اقوال جو ہیں پیش کیے ہیں. تو قرآن مجید میں اس کا کوئی اشارہ نہیں ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا تو ان کو حسین و جمیل تو ہونا ہی تھا. ما ھذا بشر، یہ بشر نہیں ہے. گویا کہ ایک تو یہ بہت خوبصورت ہے. روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پھر جب چلتے تھے وہ ان سے جب کوئی ملاقات کرنے کے لیے خاتون آتی تھی وہ اپنا چہرہ ہی چھپا دیتے کیونکہ ان کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا اور دمکتا تھا. تو ما ھذا بشر، یہ بشر نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے. ایک تو ان کا جمال، ایک دوسرا ان کا جلال، ایک تو ان کی خوبصورتی، دوسرا ان کی خوبصورتی تو بالکل متاثر نہیں. وہ سج دھج کر خواتین مصر کی پہنچی تھی. ان ھذا الا ملک کریم، مگر یہ تو بزرگ فرشتہ ہے. یہ ہے لیکن بزرگ فرشتہ، یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہم اتنی سج بن سور کر آئی تھی اور اتنا پرتعیش جو ہے یہ پارٹی جو ہے اس کو مطلب منعقد کیا گیا تھا اور پوری مجلس کو آراستہ کیا گیا تھا، خوبصورت بنایا گیا تھا، مختلف مطلب یہاں پر سجاوٹ کی گئی تھی. یہ تو ان چیزوں سے متاثر ہی نہیں ہوا. اور وہ خواتین جو ہے وہ بناؤ سنگار کر کے جو ہے وہ سب آ چکی تھی اور ان کسی ایک سے بھی آپ علیہ السلام متاثر نہ ہوئے. تو انہوں نے کہا ان ھذا الا ملک کریم، یہ آدمی نہیں ہو سکتا ہے، یہ فرشتہ ہی ہو سکتا ہے. قالت، وہ بولی، فذالکن الذی، سو یہ وہی ہے، الذی جس کے بارے میں لم تننی تم نے ملامت کی تھی. اب یہ جو ہے ہاں یہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے انہیں کہنے لگی کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتے تھے، فیہی، جس کے متعلق جس کے بارے میں تم مجھ سے ملامت کرتے تھے. وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ، اور میں نے اسے پھسلایا، میں نے اسے اس کے نفس کی حفاظت سے پھسلایا. عن نفسه فاستعصم، تو اس نے اپنے آپ کو بچایا.
اب یہ جو ہے عزیز مصر جو ہے بڑی مجلس میں اس کا اقرار کر رہی ہے، اعلان گویا کر رہی ہے کہ میں نے ایک حربہ آزما لیا، میں نے کوشش کی کہ اس کو اپنی طرف متوجہ کروں، اس کو اپنے نسوانی جال اور دام اور دھوکے اور فریب میں پھنسا لوں، لیکن یہ فاستعصم، یہ بچ گیا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اگر جو میں کہتی ہوں یہ اس نے دوبارہ نہ کیا، لم یفعل اس نے نہ کیا، اب جو میں کام اس سے چاہتی ہوں لینا، اگر یہ کام اس نے نہیں کیا، ما آمرہ، جو میں اس سے کہتی ہوں، جو میں اسے حکم دیتی ہوں، کہتی نہیں ہوں میں، حکم دیتی ہوں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی وہ مالکن تھی، ان سے جو بھی کام کہتی تھی وہ معذرت خواہانہ انداز میں نہیں کہتی تھی، حکم کرتی تھی باضابطہ کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے ایٹ اینی کاسٹ۔ تو لَيُسْجَنَنَّ، اگر اس نے یہ کام نہ کیا دوبارہ تو میں اسے ضرور قید کروں گی، وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ بڑی بے عزت لوگوں میں ہو جائے گا۔ گویا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کی بے عزتی کا جو ہے پلان بنا کے رکھا کہ دوبارہ اگر اس نے میرے حکم کی تعمیل نہ کی میں اسے ضرور جیل بھیج دوں گا۔ اب جو ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، قال ربی، یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ اس قسم کی صورتحال میں عام طور پر بھی بندہ مومن کو ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ بندہ مومن کی یہ ہمت اور سکت اور طاقت اور قوت نہیں ہے وہ خود سے کوئی نیکی کا کام سر انجام دے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ نیکی کا کام سر انجام دے سکتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، قال رب السجن، رب السجن، اے میرے رب، احب، مجھے قید پسند ہے، سجن احب، مجھے قید پسند ہے، زیادہ پسند ہے، الیہ مما، الیہ من مجھ کو، مما اس سے جو، عوننی الیہ، یدعوننی الیہ، اس سے جسے یہ، اس سے جس چیز کی مجھے یہ دعوت دیتی ہے، یدعوننی الیہ، اس کی طرف، جس چیز کی، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے، جس کام کی یہ مجھے دعوت دیتی ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں جیل میں جاؤں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اور اگر تو نے مجھ سے ان کا فریب نہ پھیرا، تصرف عنی کیدہن، ان خواتین کے فریب سے مجھے نہ بچایا، ان کا فریب مجھ سے دور نہ کیا، اسپ الیہن، مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ پروردگار مجھے بچا لے ان حالات سے، اور جس کام کے کرنے کی مجھے دعوت دیتے ہیں یہ لوگ، مجھے اس سے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ میں جیل خانے چلے جاؤں، وہیں پر اپنے سیرت اور کردار کی حفاظت کروں، اور بجائے اس کی کہ میں اس محل میں رہتے ہوئے جو ہے آزمائشوں کا شکار ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آزمائشوں میں نہ ڈالے انسان، پروردگار سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ پروردگار آزمائشوں میں نہ ڈالے، کیونکہ آزمائش جو ہوتی ہے وہ بندہ مومن کے لیے ایک قسم کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے یہ بندہ مومن جو ہے، یہ جو تقوی کا دعویٰ کرتا ہے، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، یہ اس پر کتنا اترتا ہے اور نہیں اترتا ہے۔ اور آزمائش میں بھی کامیاب ہونا سب کچھ اللہ تعالیٰ پر منحصر ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق پر۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار آزمائشوں سے بچا، اور دوسری دعا یہ بھی کرنی چاہیے کہ اگر آزمائش میں ڈل گیا اور آزمائش سے نکل جانے کی جو ہے پروردگار توفیق عطا فرما۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، پروردگار مجھے اس صورتحال سے بچا ورنہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن، تو ان کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان سے ان کا فریب پھیر دیا۔ دیکھیے پیچھے بھی آ گیا ہے کہ جو برائی تھی اس کو یوسف علیہ السلام سے دور کر دیا گیا۔
برائی یوسف علیہ السلام میں نہیں تھی، بلکہ برائی جو ہے وہ ان کے ارد گرد موجود تھی، اور اس بری برائیوں کو یوسف علیہ السلام سے دور کر دیا گیا کہ آپ کی شخصیت اتنا اعلیٰ مرتبت تھی، پیغمبر کی شخصیت تھی، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے کسی غلطی کا صدور ممکن نہیں ہے، اگر بشری تقاضے کے تحت کبھی تھوڑا سا بھی ہوتی ہے تو وہی کے ذریعے سے جو ہے ان کی جو ہے اسی وقت جو ہے گویا کہ ان کی ریکٹیفیکیشن ہوتی ہے، ان کی تصحیح ہو جاتی ہے۔ جو مولانا مودودی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر ایک پیغمبر سے غلطی ہو گئی، ظاہر سی بات ہے پوری امت سے غلطی ہو سکتی ہے، پھر اس پیغمبر سے تو اعتماد اٹھ سکتا ہے۔ ایک پیغمبر اور ایک نبی کو ماڈل بننا ہوتا ہے، اس لیے اس سے کسی بھی غلطی کا امکان نہیں۔ اب قرآن مجید نے جو ہے جہاں پر جیسے کہ اس میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ابتداءً تھوڑا یوں مان لیجئے کہ ان کا جو نفس تھا وہ وہاں ان کی طرف تھوڑا مائل ہو گیا، جیسے کہ انسان جو اگر روزہ رکھتا ہے، اب پیاس بہت زیادہ ہے تو پانی کا خیال ذہن میں آنا فطری ہے، لیکن اس انسان کی، نیک انسان کی یہ نیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ پانی پیے، بلکہ فطری طور پر اس کے ذہن سے ایک خیال ہو کر گزرتا ہے، یہ فطری ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان جو ہے ظاہر سی بات ہے فطرتاً یہ اللہ نے یہ سب چیزیں رکھی ہیں، احساسات و خیالات و جذبات، ان سب کا مجموعہ انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ اگر انسان کو یہ سب چیزیں ان سے ہو کر نہ گزرنا پڑے تو انسان اور فرشتے میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے۔ ایک فرشتہ انسان کی انسانیت کے لیے ماڈل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ایک انسان ہی انسان کے لیے ماڈل ہو سکتا ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے اپنے ہی بندوں میں سے۔ جیسے کہ جتنے بھی پیغمبر اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ اس پیغمبر نے اپنے بھائیوں کو دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم نے انہی میں سے ایک پیغمبر چنا ہے۔ بہرحال یہ جو ہے قرآن مجید میں جا بجا جو ہے اس کا اظہار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں میں سے ہی ایک بندے کو چن کر جو ہے اپنے کام کے لیے منتخب کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو فریب تھا، یہ دھوکہ دہی تھی خواتین کی طرف سے، اس کو ہی دور کر دیا گیا۔ بس یہ جو اللہ نے ان کی دعا قبول کر دی، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد انہیں سوچا کہ اسے ضرور قید میں ڈال دیا جائے۔ مفسرین نے اس حوالے سے لکھا اس آیہ مبارکہ کے تحت کہ دیکھیے اس وقت کیا ماحول وہاں پر بنا ہوا تھا، گویا کہ ان لمیٹڈ اختیارات تھے، عدالتیں تھیں لیکن حق کا بول بالا نہیں تھا، جسے مرضی آتی تھی اسے جیل میں بھیج دیا جاتا تھا، بغیر کسی گویا کی فیصلہ کرنے کی، یہ دیکھنے کی کہ گناہ غلطی کس کی ہے اور جو ہے ٹھیک راستے پر کون ہے، غلط راستے پر کون ہے، جس کو جو مرضی آتی تھی۔ تو عزیز مصر نے اپنے انفلوئنس کا جو ہے استعمال کر کے ان کو جیل بھیج دیا۔ ایک تو معاملہ یہ ہو رہا تھا کہ پوری شہر کی خواتین یوسف علیہ السلام کے در پہ ہو گئی تھی، اور یہ ساری جو بڑے بڑے عمرا کی خواتین تھی، ان تمام رئیس لوگوں کو جو ہے یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سب جو ہے محل میں، وہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس کے وزیر تھے، اس کے افسر تھے، جو بھی تھے بڑے بڑے، ان کو ایک خطرہ محسوس ہوا کہ اب گھروں میں جو ہنگامی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہونے لگی ہے، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہمارے لیے ہے، اس سے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ دامن جو ہے ہم نے وہ مطلب جھاڑنا ہے، کسی نہ کسی طرح سے اپنے دامن کو بچانے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اب جو ہے انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی آزمائش ہمارے لیے، تو انہیں یہ سوچی کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے، کیونکہ جیل میں جو ہے ایک تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے ذہنوں سے جو ہے مطلب عزیز مصر یہ سوچتا تھا کہ ان کی بیوی کے ذہن سے یوسف علیہ السلام کا خیال نکل جائے، اور جو ساری عمرہ کی خواتین، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ سب پر یافتہ ہو چکی تھی یوسف علیہ السلام، تو یوسف علیہ السلام کا خیال ان کے ذہن سے نکل جائے، ان کو جو ہے ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے جیل میں بھیج دیا گیا۔ کوئی جج اور کوئی عدالت جو ہے اس منعقد نہیں کی گئی، بلکہ یہ پیغام ان کو یہ سنایا گیا کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو لَيَسْجُنُنَّهُ، اسے ضرور قید میں ڈالیں، حتیٰ ہین، ایک مدت تک۔ اب اس مدت کا تعین نہیں کیا، لیکن وہی جیل میں جانا جو ہے اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ اگلے رکوع میں بیان ہوتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ
اکبر اللہ اکبر